بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین کرام، سیرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے زندگی کے حالات، واقعات اور آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ایک انتہائی دردناک واقعہ حادثہ کربلا پیش آیا، اس پر گفتگو تقریباً ہو چکی ہے۔ اب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس قافلے کی ہلاکت کا ذمہ دار جو یزید کو بتلایا گیا، تو اس قسط میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد کئی صدیوں تک اس واقعے کا ذمہ دار کوفیوں کو سمجھا جاتا رہا، انہی اسلام دشمنوں کو جن کے برپا ہونے کا مقصد ہی اسلام کے اندر انتشار پیدا کرنا، اسلام کی طاقت کو توڑنا تھا۔ اور یہ لوگ کوفہ بصرہ کے اندر تھے، وہیں سے فتنے کی ان لوگوں نے شروعات کی تھی، اور وہیں بلا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان لوگوں نے مصیبتیں کھڑی کی تھیں۔ اس کے بڑے مضبوط اور محکم دلائل موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کوفی نے حج کے ایام میں ان سے ایک مسئلہ پوچھا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان سے پوچھا کہ حالت احرام میں مچھر مارنے کی سزا کیا ہے؟ حالت احرام میں مچھر مارنے کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی آدمی اگر حالت احرام میں ہے اور مچھر مار دیا تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نماز رسول کو مار دیا تو کفارہ نہیں پوچھا، اب حالت احرام میں مچھر مارنے کا کفارہ پوچھ رہا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل لوگوں نے یزید کو نہیں قرار دیا تھا، بلکہ انہی کوفیوں کو قرار دیا تھا۔ یہ جواب بتا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ تم نے نماز رسول کو مار دیا اور تم نے کفارہ نہیں پوچھا۔ اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ بتایا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو انہوں نے، تو راوی فرماتے ہیں کہ لعنت اہل العراق، انہوں نے اہل عراق پر لعنت بھیجی، اہل عراق پر اللہ کی لعنت برسے، اور کہا آپ نے قتلوہ قتلہم اللہ، حسین کو انہوں نے قتل کر دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان کو قتل کرے، اور غروہ وذلوہ لعنہم اللہ، ان لوگوں نے حسین کو دھوکہ دیا اور انہیں ذلیل و رسوا کیا، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو۔ یہ ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، ازواج مطہرات۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگائیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کن کو لوگ سمجھتے تھے، صحابہ کن کو سمجھتے تھے، اس زمانے کے باشعور لوگ اور معتبر لوگ قاتل کس کو قرار دے رہے تھے، اس روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عین مارکے میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے اور ان کی طرف تیر آ رہے تھے اور ان کے اوپر تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا فَإِنَّهُمْ دَعُونَا لِيَنْصُرُونَا، ان لوگوں نے مجھ کو بلایا تاکہ یہ میری مدد کریں گے، ثُمَّ عَدُوَ عَلَيْنَا، پھر ان لوگوں نے میرے اوپر چڑھائی کر دی، ہمارے اوپر حملہ کر دیا، يُقَاتِلُونَا وَيَقْتُلُونَا، اب یہ ہم سے قتال کر رہے ہیں اور ہم کو قتل کر رہے ہیں، ہم کو بلایا ہماری مدد کرنے کے لیے اور ہم ہی کو مار رہے ہیں، ہم ہی کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، موسوعۃ کلمات الامام الحسین، اس کے اندر یہ
الفاظ موجود ہیں، کیا اندازہ ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے، کربلا کا مجرم کون ہے؟ یزید کا نام کوئی نہیں لے رہا ہے، یزید پر فرد جرم کوئی نہیں عائد کر رہا ہے، سارے کے سارے لوگ مجرم انہی کوفیوں کو بتلا رہے ہیں جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط دے کر کے بلایا تھا۔ اسی طرح سے آپ اندازہ کریں کہ اس مارکے کے اندر حضرت علی ابن حسین، حضرت زینب بنت حسین اور سکینہ بنت حسین یہ موجود تھی، یہ لوگ موجود تھے، ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ان کو مارکے کے بعد کوفہ لے جایا گیا، اور کوفہ سے پھر ان کو دمشق لے جایا گیا، پھر وہاں کچھ دن رہے، اور پھر وہاں سے پھر یہ لوگ مدینہ چلے آئے، اور سانحہ کربلا کے کئی سالوں تک یہ زندہ رہے، یہ موجود رہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی اس واقعے کا ذمہ دار یزید کو قرار دیا؟ کیا ان لوگوں نے کبھی کہا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ ان لوگوں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، کبھی اس کا ذمہ دار ان کو قرار نہیں دیا، ان کے کسی جملے سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، جبکہ یہ صاحب واقعہ ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اور ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے، بہت ہی بنیادی اور بہت ہی روشن دلیل یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان، یعنی خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ کے درمیان اس مارکے کے بعد بھی، یعنی کربلا کے بعد بھی ایک دوسرے کے یہاں رشتے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں اپنی بیٹیاں دی گئی ہیں، تاریخ کے صفحات میں چیزیں مذکور ہیں۔ اگر بنو ہاشم کے لوگ دشمن تھے اور بنو ہاشم کے ایک چشم و چراغ اور بنو ہاشم کے کئی لوگوں کو یزید نے مروایا تھا کربلا کے اندر، تو پھر اس کے خاندان میں ان لوگوں نے اپنے رشتے کیوں کیے؟ اپنے دشمن کے خاندان میں رشتے کیوں کیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ان کے خاندان کے رشتے اس جو ہے خاندان میں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ، سیدنا علی کی صاحبزادی نملہ مروان بن الحکم کے فرزند معاویہ بن مروان کو بھی آئی تھی، جو کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حقیقی بھائی تھے، ایک رشتہ یہ ہوا بنو امیہ کے اندر۔ اسی طرح سیدنا علی کی دوسری صاحبزادی انہی مروان بن الحکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان جو کہ خلیفہ تھے اپنے زمانہ میں، ان کو بھی آئی تھی ایک رشتہ، اور یہ بھی ہوا، یہ البدایہ و نہایہ کے اندر موجود ہے۔ اور پہلا والا ہوا جمہرۃ الانصاب کا ہے، ابن حزم کی کتاب ہے وہ۔ اسی طرح سے سیدنا علی کی تیسری صاحبزادی خدیجہ امیر عامر اموی کے فرزند عبد الرحمن کو بیاہی گئی تھی، یہ بھی جمہرۃ الانصاب کے اندر حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح سے سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن کی ایک نہیں 6 پوتیاں اموی خاندان میں بیاہی تھیں۔ دشمنی ہے دونوں خاندانوں کے اندر، جس دشمنی کو بتایا گیا تو ایک دشمن نے دوسرے دشمن کے خاندان میں رشتہ کیوں کیا؟ کہاں لوگ کرتے اپنے دشمن کے خاندان میں رشتے؟ اسی طرح سے سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن کی شادی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی، عمدۃ الطالب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ انہی نفیسہ کی چچا زاد بہن زینب بنت حسن مثنہ بن حسن کی شادی بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی تھی، جمہرۃ الانصاب۔ اسی طرح سے سیدنا حسن بن علی کی تیسری پوتی ام قاسم بنت حسن مثنہ بن حسن کی شادی عثمان کے پوتے مروان بن ابان بن عثمان سے بھی۔ مروان بن عثمان کے انتقال کے بعد یہ ام قاسم علی بن حسین زین العابدین کے عقد میں آئی، جمہرۃ الانصاب۔ ایسے اور بھی حوالے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم کے رشتے خاندان بنو امیہ کے اندر ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا حوالہ یہ کہ کربلا جو ہے یہ دمشق کے راستے میں پڑتا ہے، کوفہ کے راستے میں اقرعہ پڑتا ہے، تو یہ جو حادثہ ہوا یہ کربلا میں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ نہیں کربلا جا رہے، کوفہ نہیں بلکہ آپ دمشق جا رہے تھے یزید کے پاس۔ یہ بہت بڑا حوالہ ہے، بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ یزید کا معاملہ اس حادثے سے جو الگ ہے، اور اس کے حکم پر یہ نہیں ہوا تھا، بلکہ شروع سے ہی
یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے معاملے میں نرمی برتی تھی، باقاعدہ امیر معاویہ نے اس بات کی وصیت بھی کی تھی، اور شروع سے لے آخر تک انہوں نے نرمی کا معاملہ کیا تھا، کہیں بھی سختی نہیں برتی تھی۔ یہ سب سبائیوں نے، یہ سب کوفیوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے داؤ پر لگایا اور ان کو جو ہے قتل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلف اور ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے، ان کا ذکر خیر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔